الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹے اسلامی بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے فضائل درود پاک کے ملتے ہیں اور بڑی خوبصورت احادیث بھی ہمیں فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا نسخہ، قریب ہونے کا فارمولہ یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھیں تو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور جو پیارے آقا کی جسے ہمراہی نصیب ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ قیامت کا دن آرام کا دن نہیں ہے، قیامت کا دن مشکل کا دن ہے، قیامت کا دن پریشانیوں کا دن ہے، موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، حساب کا دن ہے، یوم الدین کہا گیا۔ اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، گرمی سے لوگوں کا برا حال ہوگا، اس دن حساب کتاب بھی ہوگا، پیاس بھی لگی ہوئی ہوگی۔ اتنے مشکل دن بھی کون آرام سے ہوگا؟ کہ جو نبی پاک کے ساتھ ہوگا، جس پر آقا مہربان ہوں گے، جس پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں گے، تو کون ہوگا وہ خوش نصیب؟ یہ آقا خود فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ اور میں اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ بروز قیامت نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ اس دن کی مشکل آسان نہیں ہوگی، اس دن کی مشکل بڑی مشکل ہوگی۔ قیامت کے دن یہ سورج ابھی ہم سے لاکھوں میل دور ہے، قیامت کے دن 1.25 میل دور ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اس دن کیسے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں گرمی ہم برداشت کر سکیں گے؟ اس دن کی پیاس کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس دن میرے آقا اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ ادھر پیاس لگتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا پانی پلا دو، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے، یار پھر پانی پلاؤ۔ یعنی یہاں گرمی میں بار بار پانی پینا پڑتا ہے، سوچئے قیامت کے دن کی گرمی میں کتنی بار پانی پینا پڑے گا۔ مگر میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، جو حوض کوثر ہے نا، میرے آقا اپنے غلاموں کو جو پانی پلائیں گے وہ جام کوثر کیسا ہوگا کہ جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ شربت ہوگا جس کو ایک بار کوئی پی لے اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ آقا پلائیں گے نا انشاءاللہ، اور سرکار کی عطا سے ہم پیئیں گے انشاءاللہ۔ قریب ہوں گے تو سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ بیٹے اسلامی بھائیو، آج ہم جس موضوع پر چند باتیں سنیں گے وہ موضوع بہت زبردست اور ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے۔ جنت عطا فرمانے والے آقا، لا مکان کی سیر کرنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے جوک در جوک لوگ آتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں آئے پیارے آقا کے پاس گویا ایمان قبول کرنے کے لیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاقات نہیں ہوئی
تو صحابہ کرام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے آنے کی بشارت نبی پاک 3 دن پہلے ہی ہمیں بتا چکے ہیں کہ وائل بن حجر نے آنا ہے. پہلے ہی 3 دن پہلے ہمیں غیب بتانے والے آقا نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم آنے والے ہو. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، کیونکہ وہ یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے تھے. اپنے قریب بچھایا، منبر اقدس پر تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا کی. ان کے قیام کے لیے جس مکان میں ٹھہرنا تھا اس مکان کی نشاندہی کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا. اچھا، حضرت امیر معاویہ خود بھی نوجوان بھی تھے اس زمانے میں، اور ایک مکے کے سردار کے صاحبزادے بھی تھے، خود بھی ایک سردار کے بیٹے تھے. لیکن سردار کے بیٹے ضرور تھے، مزاج میں سرداری نہیں تھی. آقا کی صحبت تھی نا، انکساری تھی، عاجزی تھی، نرمی تھی، بچھ جاتے تھے. اب کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا کہ امیر معاویہ کو کہ آپ جائیں اور وائل بن حجر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا کہ امیر معاویہ کو کہ آپ جائیں اور وائل بن حجر جو یمنی بادشاہ کے بیٹے ہیں ان کو جا کر ان کا گھر دکھائیں، کہاں ٹھہرنا ہے. تو حضرت امیر معاویہ چل پڑے صاحب. تو اب وہ وائل بن حجر جو ہے وہ تو اونٹنی پر سوار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے، حالانکہ خود بھی سردار کے بیٹے تھے. اب بہت گرمی تھی، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے. ساتھ چلتے 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 حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضور اب تو میرے پاؤں جلنے لگے ہیں، بہت گرمی ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں. تو وائل بن حجر جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، بالکل نیو مسلم گویا ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا، یہ بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا سٹائل اور تھا. تو کہا حضور اچھا پھر ایسا کرے چپل ہی پہننے کے لیے دے دے، میرے پیر بھی جل گئے ہیں. وائل بن حجر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کا لباس پہن سکو. تمہیں پتہ نہیں ہم بادشاہ کے بیٹے، تمہارا یہ مقام نہیں ہے جو تم بادشاہوں کا لباس پہن سکو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو. حضرت امیر معاویہ سردار کے بیٹے ہیں، لیکن نبی پاک کی چونکہ غلامی میں رہے ہیں، ننگے پیر گرمی میں آنے والے مہمان کے اکرام کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ جب چلتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی نہ کی. اب وہ واقعہ تو پورا ہو گیا، اب حالات نے پلٹا کھایا. اب کچھ عرصے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے ملک شام کے گورنر بن گئے. اب وائل بن حجر جو ہے اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، اب پورے شہر کا گورنر، اور اب یہ ملاقات کرنے گئے. تو حضرت امیر معاویہ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، وہاں بھی بڑی عزت دی. ماضی کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت وائل بن حجر سے کہا کہ میرا یہ تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان بہتر ہے. تو حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس وقت میں نیا نیا مسلمان تھا، آپ اور جاہلیت کا رواج بھی وہی تھا جو میں نے کیا، اب اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرما دیا ہے، آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ تھا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت وائل بن حجر پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے کاش میں نے اپنے آگے آپ کو سوار کیا ہوتا، اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا. اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. چونکہ میں سندھ آیا ہوں، اور سندھ میں بھی یہ ایک رواج، ایک انداز موجود ہے کہ اگر کوئی وڈیرا ہے، اگر کوئی مالدار ہے، اگر کوئی قبیلے کا سردار ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے. یہ قبیلے کے سردار نبی پاک کے دور سے موجود رہے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ تکبر نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح لوگوں کے ساتھ گل مل کر زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، آقا کے امتی ہیں، سرکار کی غلاموں کے غلام ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگوں کو بھی اپنا غلام سمجھ رہے ہیں. آقا کے امتی پر جناب روب جماتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگ. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کسی وجہ سے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، یا زمیندار ہیں، یا اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، تو یاد رکھنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ،
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے. کبھی اپنے مال پر، اپنی زمین پر، اپنے عہدے پر مت اترانا. اسلام ہمیں نرمی کا، عاجزی کا، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کا درس دیتا ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تحمل مزاج والے، یعنی نرم مزاج ہوتے تھے. ہمارے آقا کے صحابہ محبت بھرا سلوک کرنے والے ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ صبر و تحمل کے عادی ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ مہربان ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ برے سلوک پر بھی اچھا سلوک کیا کرتے. ہمارے آقا کے صحابہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا کرتے. ہمارے آقا کے صحابہ حلیم اور بردبار ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینے والے ہوتے. اب بتائیے اے صحابہ کے غلاموں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت کی باتیں کرنے والوں، کیا ہم ایسے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کی باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں. عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مکلی میں نہ جانے کتنے مزارات اولیاء ہیں، مگر ان مزارات سے ہم محبت کیا کرتے ہیں؟ ان وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کا عرس آتا ہے تو بڑی محبت سے جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. یہ کام اچھے ہیں، اگر جائز طریقے سے ہو کرنے چاہیے. لیکن کیا بزرگوں سے محبت یہی ہے بس؟ جیسی انہوں نے زندگی گزاری، کیا ہم نے ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ وہ نرم، ہم غصے والے، وہ معاف کرنے والے، ہم بدلہ لینے والے، وہ لوگوں کو درگزر کرنے والے، ہم ظلم کرنے والے، وہ پیاری پیاری باتیں کرنے والے، ہم گالیاں دینے والے. یہ کیسی غلامی ہے بزرگوں کی؟ وہ نمازیں 5 وقت نماز کے بعد تہجد بھی پڑھنے والے، ہم فرض نماز قضا کرنے والے. وہ قرآن کے حافظ، قرآن روزانہ پڑھنے والے، اور ہم قرآن بالکل نہ پڑھنے والے. آپ سوچئے نا کتنا دور ہے ہمارا تعلق بزرگوں سے. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے. اور اب جیسے ماشاءاللہ ہم بزرگوں کی، صحابہ کی بات کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کا انداز تو یہ تھا. سبحان اللہ. شاعر صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رسالت کی منزل میں ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ. انہی میں ہے صدیق و فاروق و عثمان، انہی میں ہے علی شہ سوار صحابہ. دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ. خلافت، امامت، ولایت، کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ. ایسا مرتبہ صحابہ کرام کا. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی خیرات عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں بھی کچھ سن لیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن. حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ولادت نبی پاک کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دراز قد تھے، لمبے قد والے تھے. آپ کا رنگ سفید، خوبصورت، شخصیت روبدار تھی. سیدنا امیر معاویہ سر اور داڑھی میں مہندی لگایا کرتے. خاص صلح حدیبیہ کے دن سن 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا. پھر فتح مکہ کے دن آپ نے اس کا اعلان فرمایا. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی. ذرا سوچئے، آج ہمارے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کرے، گالی دے دے، بدتمیزی کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے کسی نے سخت کلامی کی تو آپ نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ چاہیں تو اسے سزا دیجئے نا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور بردباری کم ہو جائے. یعنی میرے اندر جو نرمی ہے وہ کیوں کم ہو جائے کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہوا کرتا. اگر آج ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندہ بڑا محبت سے ملنے والا ہوتا ہے، اس کی دکان پہ جائیں تو مسکرا کر گاہکوں سے ملتا ہے، چائے پلاتا ہے، بڑی محبت سے پیش آتا ہے. ہم کہتے ہیں یار بڑا نرم آدمی ہے، بڑا شفیق ہے، کیسی پیاری ملاقات کرتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی بڑی اچھی ملاقات کرتے ہیں مسکرا کر، بہت اچھی بات ہے. مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو اخلاق ہے نا، نرمی جو ہے، اس کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ مجھے کوئی عطر لگائے، میں مسکراؤں، میں بھی اسے عطر لگا دوں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا. مجھے کوئی پھول پیش کرے، میں بھی اس کو پھول پیش کر دوں، اس پہ کیا کمال ہے؟
اخلاق کا، آپ کی نرمی کا، آپ کے مزاج کا امتحان ہی جب شروع ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی. آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اب آپ کا ری ایکشن کیا ہے؟ اگر اب بھی آپ نرم ہیں، اب بھی آپ صبر کر رہے ہیں، تو اب آپ کے اندر تحمل مزاجی ہے، اب آپ کا اخلاق صحیح ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، اچھے خاصے داڑھی والے، اچھے خاصے نیک نمازی، ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کہنے والے، جب ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے یا انہیں کوئی گالی دے دے یا انہیں کوئی برا بھلا کہہ دے، اب جو وہ رپلائی دیتے ہیں نا، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، آستینیں چڑھائیں، امامہ تھا تو امامہ اتار دیا، اب میں بتاتا ہوں تمہیں کون ہوں. تو واقعی وہ بتاتا ہے وہ کون ہے، اصل وہ اندر سے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسکرانے والا، یہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، اس کے منہ سے اتنے آل فال بکا جا رہا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے انسان کے جو اندر ہوتا ہے نا، وہ باہر کب آتا ہے؟ جب اسے کوئی دھکا لگتا ہے. آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، مثال ایگزامپل، اس میں دودھ ہے، کسی نے دھکا دیا تو کیا گرے گا پیالے سے؟ بتاؤ نا، دودھ ہی گرے گا نا، پانی تو نہیں گرے گا، ہے ہی پیالے میں دودھ. اور آپ اپنے کسی پیالے میں کچرا، بڑی مشکل سے برتن پورے گھر کا کچرا جمع کر کے بالٹی میں جا رہے ہیں، کسی نے دھکا دیا تو کیا گرے گا؟ کچرا ہی گرے گا، بالٹی میں کچرا ہی تھا نا. تو جب دھکا لگے گا نا، مزاج کے خلاف بات ہوگی تو اندر جو بھرا ہوا وہ پھر نکلے گا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بار ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس آیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا ماہر ہے مختلف زبانوں میں، اس کو ہر قسم کی زبان آتی ہے اور یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس کی اپنی زبان کون سی ہے. کہا اچھا. بادشاہ نے کہا مقابلہ کرتے ہیں. بادشاہ نے بڑے بڑے لوگ بلائے. ایک بندے نے کہا میں بات کرتا ہوں اس سے، عربی میں بات کی. اس نے اتنی زبردست عربی میں گفتگو کی تو لگا یار یہ تو بندہ عربی ہے. دوسرا آیا، اس نے فارسی میں بات کی، اس نے فارسی میں فارسی بولنا شروع کر دی. تیسرا آیا، اس نے انگریزی میں بات کی، اس نے انگلش زبردست طریقے سے بولنا شروع کی. 8-10 زبانوں کے ماہر آئے، سب سے اس نے ایسے بات کی کہ سب کو ایسا لگا کہ یہ بندہ فلاں ہے. بادشاہ پریشان کہ یہ اصل اس کی زبان کون سی ہے، ایگزیکٹلی اس کی مادری زبان کیا ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، انگریز ہے، عربی ہے کون؟ ایک بندے نے کہا بادشاہ سلامت مجھے موقع دیجئے، میں بتاتا ہوں اس کی زبان کون سی ہے. کہا کیسے بتاؤ گے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ 2 دن رہنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے رہو اس کے ساتھ، چیلنج. وہ ساتھ رہے. صبح ہوئی تو وہ جو اپنے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اتر رہے تھے تو پیچھے سے اس بندے نے اس بندے کو دھکا دے دیا. اب وہ گرا نا کلا بازیاں کھاتا ہوا. جیسے ہی گرا، کھڑے ہو کے اس نے اس کو الٹا سیدھا آل فال گالیاں بکنا شروع کی. وہ جس زبان میں اس نے گالیاں دی یا برا بھلا کہا، بادشاہ سلامت یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو دھکا لگتا ہے نا، اس کا اصل باہر آتا ہے. یہ جس زبان میں مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے نا، یہی اس کی اصل زبان ہے. بات آئی سمجھ میں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کہ آپ کا اور میرا امتحان شروع ہی جب ہوگا کہ جب ہمارے خلاف آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اور بندہ وہی کام کر دے، تو اب آپ صبر کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ یا آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ بدلہ لیتے ہیں، آپ ریونج لیتے ہیں، آپ آل فال بکتے ہیں. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اس بات کو آج سمجھنا ہے کہ ہمارے صحابہ کے اندر کیسی تحمل مزاجی تھی. تحمل مزاجی کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف بھی سن لیجئے. تحمل مزاجی کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا. مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، مگر آج سیکھنا ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا یہ تحمل مزاجی ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، سنو تحفہ کتنا بڑا ہے. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. کیا کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں. کون؟ غصہ پی جائیں، درگزر کرنے والے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا خوبصورت آیت ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معاف کرو گے تو اللہ بخش دے گا. بدلہ لے لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، مگر معاف کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا. سچ بتاؤ
غصہ آیا کسی پر. اچھا ہم بھی بڑے عجیب ہیں, ہمیں غصہ آتا بھی اسی پر ہے یا بدلہ لیتے بھی اس سے ہیں جو ہمارے سے کمتر ہوتا ہے. ملازم ہوگا, غریب آدمی ہوگا, ہماری اولاد ہوگی, ہماری بیوی ہوگی, ہمارا ملازم ہوگا, اس پہ جو بولنا ہے بول دیں گے, کیونکہ وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اپنے سے طاقتور کو بندہ کہتا ہے چھوڑو یار معاف کیا, وہ کیا معاف کیا, تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے تھے اس کا. کمال تو یہ ہے